ماہ مبارک کا اصل ہدف ہی انسان کے باطن میں تبدیلی لانا ہے۔ ظاہر تو انسان ویسے بھی کوشش کرتا ہے، اور ہر انسان ہی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، ہر آدمی اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، اور دنیا بھی بہرحال اسی کو ڈیمانڈ کرتی ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا ویسے بھی آج بھی دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، اپنے حساب سے وہ فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی فاسٹنگ اپنے سٹائل کی ہے۔ کوئی جوس پیتا ہے فاسٹنگ میں، کوئی باقی کام بھی کر لیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب دھواں وواں کھینچا جا سکتا ہے روزے میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو دنیا اپنے حساب سے بھوکا پیاسا رہتی ہے، لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، لوگ اپنی فٹنس کے لیے بھی بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہدف ان کا ظاہر ہوتا ہے، ان کا ہدف ان کی باڈی ہوتی ہے، ان کا ہدف وہ اپنے آپ کو یا کسی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں یا اپنے ظاہر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کسی بیماری کی وجہ سے بعض اوقات کچھ کھا نہیں پاتا، بعض اوقات شوگر کا پیشنٹ، ڈائبٹیز کا پیشنٹ میٹھا نہیں کھا پاتا، خدا کے لیے تو نہیں چھوڑتا، وہ بیماری کے لیے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی دیر تک آپ نہیں کھا سکتے، اتنی دیر میں، تو یہ بعض اوقات یہ سب ظاہر ہے۔ اور دوسرے مذاہب میں کہ جو جہاں پر اصل خدا ہی کو نہیں مانتے اور اصل کہیں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، عالم باعمل، کہ دوسرے مذاہب جتنے بھی، خاص طور پہ بت پرستی ہو گئی، وہاں پر کوئی کام بھی بت کے لیے کیا کیا؟ بت کے لیے قربانی دے دی، بت کو خود بنا دیا، بت کے لیے کچھ چڑھوائے ڈال دیے، کچھ کر لیے، لیکن کسی نے بھی کسی اور مذہب میں اس طرح کے جو غیر الہی مذہب ہے، وہاں پر کوئی بھی ماننے والا شخص اس کو جس کو پوچھتا ہے اس کے لیے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا کہ میں مطلب بھگوان کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا۔ ان کے اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن بھگوان کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا نے روزے کو خاص اپنے بندوں کے لیے قرار دیا، عبودیت کے لیے۔ اسی لیے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزے کا جو ریوارڈ ہے، روزے کا جو اجر ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود روزے کا اجر ہوں۔ یعنی جو شخص روزہ رکھے گا اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ خود خدا اسے ملے گا۔ اب بہرحال اسی خدا کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ خدا ہمیں ان چند دنوں میں حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اور ہمیں اسی گڑبڑ کو صاف کرنا ہے۔ جیسے کہ شیخ نے بیان کیا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی، حدیث روایات بھی آپ کے سامنے ہے، احکام شریعہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک طاہر نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ظاہری احکام ہے، تو آپ سوچیں ظاہری احکام میں طاہر ہونا، پاکیزہ ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے، تو اگر قرآن آپ کے باطن پر اثر کرنا چاہے تو اس کے لیے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ باطن پاک ہونا چاہیے۔ تو اب یہ باطن ہم کیسے پاک کریں؟ باطن کو ہم کس چیز سے اس جان محترم صحیح کریں؟ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد بھی تھے، جب پہلی دفعہ عراق کی زیارتوں پر گئے تو ظاہر ایک کاروان کے ساتھ گئے اور 40 دن تک کربلا میں رہے۔ کربلا سے آگے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رستے میں ظاہر زمانے میں گھوڑے اور یہ سواریاں تھیں، تو جو کاروان کا لیڈر تھا وہ جہاں پہ بھی مہمان سرائے میں یہ رکتے تھے تو وہ سب سے پہلے جا کر ان سواریوں کو، جو گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، ان کو خوراک دیتا تھا، ان کو پانی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی تم جہاں بھی رکتے ہو سب سے پہلے تم ان کی پیچھے بھاگتے ہو، کہ تم ہمارا خیال کرو، ہمیں کوئی جگہ دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ راکب ہے، یعنی یہ تمہیں سوار کر کر تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ایک سواری ہے، راکب ہے، یعنی اس پر تم نے سوار ہونا ہے۔ اب تم راکب ہو، یہ مرکب ہے، یعنی تم اس پر سوار ہو رہے ہو، یہ تمہیں لے کر پہنچ رہے۔ اگر میں ان کا خیال نہ رکھوں تو تم اپنی منزل پہ نہیں پہنچو گے، اس لیے پہلے میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ آیت اللہ غازی کہتے ہیں مجھے ایک نور میرے آنکھوں میں چمکا، اور یہ کہ انسان کا بدن کس پر سوار ہے؟ انسان کا بدن روح پر سوار ہے۔ روح ہے جو انسان کے بدن کو اس عالم اور پھر آگے کی طرف لے کے جائے گی۔
اگر روح کو میں نے بھی خوراک نہیں دی تو میں بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤں. تو یہاں روح انسان کی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ظاہری بدن کو ہی خوراک دیتے رہیں تو آپ بہرحال اچھی بات ہے، لیکن انسان اپنے، آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ اثرات روح کے اوپر، خاص طور پہ نفس کے اوپر، انسان کے لقمے کے ہیں، خوراک کے. اگر انسان کا لقمہ حلال ہے تو بہت سارے کام ہیں. ایون حلال کے اندر بھی انسان کے لیے ضوابط ہے، قید و بند ہے، ایک لمیٹیشن ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ لقمہ حرام ہو جو کہ ظاہر ہے، مگر یہ آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب کرتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں، آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جہاز میں ہے، اور بعض اوقات آپ کو صحیح ٹائم بھی نہیں پتا فجر کتنے بجے ہونی ہے، لیکن آپ دیکھیں پبلک سو رہی ہے. مثلا مسلمان ہے اگر سارے، تو وہ بھی عمرہ پہ جا رہے ہو، جہاز میں سب سو رہے ہو، اور فجر کی روشنی نکل جائے، پتہ ہی نہیں پبلک سو رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کی طرف متوجہ نہیں ہے، اپنے ظاہر کی طرف متوجہ ہے. احرام بھی پہن لیا، سب پہن لیا، ایئرپورٹ پہ بھی تبدیل ہو گیا، رستے میں پبلک جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، مثلا روزے کی حالت میں ہے. ویسے بھی دوسرے ہمارے مکاتب فکر کے لوگ تو ان کے یہاں تو کسر وسر اور طرح کا آئٹم بھی نہیں ہے، وہ تو روزے رکھتے ہی ہیں. اب روزے رکھے ہوئے ہیں، مطلب جہاز اپنے آپ کے ملک لینڈ کر رہا ہے، لیکن پبلک سو رہی ہے فجر میں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ظاہر پہ توجہ ہے، روح کی خوراک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کو خوراک بھی دینی ہے کہ نہیں دینی. کیونکہ اصل بہت سارے احکام ظاہری ہیں، لیکن اصل ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے. انسان روح کی طرف انسان متوجہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھے، یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں، تھوڑا سا معاملہ بہتر ہو، تو اسے اپنی روح کی طرف توجہ دینی پڑے. اور روح اسی بدن کے ذریعے ہی سے آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میں بھوکا پیاسا رہ لوں، میں پہاڑوں پہ چڑھا جاؤں، میں جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جاؤں اور راہب بن جاؤں، اور دوسرے مذہب کی طرح گھر کو چھوڑ دوں، بچوں کو چھوڑ دوں، بیوی کو چھوڑ دوں. تو یہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. دو بھائیوں کا مشہور واقعہ، ایک جو ہے وہ پہاڑوں پر قلبے میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا. ایک بھائی بازار میں رہتا تھا، دنیا میں رہتا تھا. اور یہ جو بازار والا بھائی تھا جس کی دکان تھی، یہ اکثر پہاڑوں پہ اپنے بھائی کی حال احوال پوچھنے چلا جاتا تھا. وہ وہاں پر عبادتیں اور سب کچھ کرا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں نیچے جاتا ہوں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنے بھائی کا حال احوال لوں، کیونکہ ہر وقت وہ میرا پوچھتا ہے. تو کہتے ہیں وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ بھائی کی دکان تھی کسی چیز کی، تو وہاں پر کوئی خاتون آئی ہوئی کچھ خرید رہی تھی. تو اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑ گئی اور وہیں آنکھیں رک گئیں. تو جو بھائی بازار میں جس کی دکان تھی، اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے اوپر رہے مگر اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. میں بازار میں رہتا ہوا اپنی آنکھوں پہ قابو رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے سے تعلق توڑ کر آپ اپنی روح کو پرواز نہیں دے سکتے. روح کو پرواز آپ تبھی دے سکتے ہیں کہ جب آپ معاشرے کے اندر ہوں. ایک آدمی کے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے، اس کے پاس اسمارٹ فون ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہے نہیں مولانا صاحب میں تو نہ انسٹاگرام دیکھتا ہوں، نہ میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں. بھائی تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو تم کیا دیکھتے ہو؟ جس کے پاس ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کمال کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے روح کو خوراک جاتی ہے. کیا میں آنکھوں سے غلط خوراک دے رہا ہوں یا صحیح خوراک دے رہا ہوں؟ جیسے کہ آپ نے قرآن کا ذکر سنا، ابواب کا ذکر سنا، علم کا ذکر سنا. خود علم ظاہر ہے، اس قلب پہ نہیں اتر سکتا کہ جو دنیا کے اندر مصروف ہو. جو دنیا کے اندر چیزیں، ہر چیز اثر ڈالتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو، اس لیے جو روزہ ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا ہے. کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا نہیں ہے، یعنی انسان کی جو چیز باڈی میں جاتی ہے، ٹنلز ہے نا، آنکھیں ٹنل ہے، زبان البتہ آپ بولتے ہیں مگر یہ بھی اندر جاتی ہے. جو آپ بولتے ہیں اس کے اثرات آپ کی روح پر پڑتے ہیں. جو آپ سنتے ہیں یہ بھی آپ کی روح پر اثر ڈالتے ہیں. جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی آپ کی روح کے اوپر اثر ڈالتا ہے. ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے روح پر اثر ڈالتا ہے. اور بھائی جو چیز رہ گئی انسین، وہ ہے آپ کی سوچیں. آپ کی سوچیں بھی اگر غلط ہے تو آپ کی
روح کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اب آپ نے ان سارے چینلز کو کیا کرنا ہے؟ فائر وال لگانی ہے کہ ہر چیز اندر نہ جائے. بعض اوقات منہ سے جملہ نکلا ہوا انسان کی روح کو دبا دیتے، منہ سے جملہ دیتے. ایک کسی کا آپ نے تہمت لگا دی، کوئی سخت بات کہہ دی، اور وہ جا کے اس کے دل میں لگ گئی، وہ آپ کچھ بھی کرتے رہے. یہ آپ کی روح کے اوپر بھی آپ سمجھے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کچھ نہ ہو. آپ کو شاید محسوس نہیں ہوتا. کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خود میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. محسوس کیوں نہیں ہوتا مجھے اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں. مریض کو تھوڑی محسوس ہوتا ہے اچھے کھانے کا ذائقہ کیا ہے. تو مریض ہے، اس کے سامنے دنیا کی لذت رکھتے ہیں، وہ مریض ہے، اس کو تو ذائقہ ہی نہیں پتہ چل رہا. ہمیں بعض اوقات اپنی مشکلات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم مریض ہیں. جو انسان ذرا سا بھی بہتر ہوتا ہے. جان محترم، بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور دکانیں جل گئیں. ایک شخص جس کی دکان نہیں جلی، اسے پتا چلا کہ بھائی ساری دکانیں جل گئیں، تمہاری دکان نہیں جلی. اس نے کہا الحمدللہ، میری دکان نہیں جلی، الحمدللہ. بس جیسے اس نے الحمدللہ کہا اسے احساس ہوا مگر دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے، جن کی دکانیں چلی. اس ایک جملے پر کئی سال وہ کریا کرتا رہا، روتا رہا خدا کی بات کہ میں نے ایسا جملہ کیوں تھا. بہرحال وہ انسان کیونکہ پاک ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کیا بات کہہ رہا ہے. جانے مشہور واقعہ آپ نے کاظم کربلائی کا سنا ہوگا. قم المقدسہ میں جو ایک قبرستان ہے قم نو، وہاں پر ایک مقبرہ ہے کاظم کربلائی کا. کاظم کربلائی جو تھا وہ قم کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا شخص تھا اور کھیت اور ایگریکلچر کا کام کرتا تھا لوگوں کا. اور جب اس شخص کے کام بالکل نہیں کرتا تھا، جو اپنی فصل سے جو ملتی تھی اس کو زکوٰۃ نہ دیتا، اور جو اس کو بھی حصہ ملتا تھا پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر اپنے گھر اس گندم کو، ویٹ کو، جو بھی ہوتی تھی اس کو لے کے جاتا. ایک دن وہیں پر اپنے گاؤں میں ایک امام زادے کا حرم وہاں پر بیٹھا ہوا، آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو. اب یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. کہا نہیں تم قرآن پڑھو. کہا مجھے نہیں آتا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر لگایا، کہا کہ آپ پڑھو. تو دیکھا کہ اس نے قرآن جو ہے وہ بائی ہارٹ یعنی حفظ پڑھنا شروع کر دیا. اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کو قرآن یاد ہے. یہ وہاں اپنے مولانا کے پاس گیا گاؤں میں، انہوں نے دیکھا کہ اس کو جانتے تھے. اس نے بولا یہ تو اس کو تو قرآن یاد ہو گیا ہے. اس کو تو معجزہ اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی ہوتے تھے قم میں جو مراجع تقلید تھے، کہتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے اور اس سے سوال پوچھے گئے تو یہ سب بتائے. پھر اس کے سامنے کتاب رکھتے تھے، عربی کی کتاب، جس میں قرآن کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آیت قرآن کی ہے، کون سی نارمل عربی ٹیکسٹ ہے. تو یہ صرف اس جہاں قرآن ہوتا تھا وہاں انگلی رکھتا تھا. تو اسے پوچھتے تھے کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے. وہ کیونکہ باطن پاک تھا، صاف تھا، واجبات ادا کرتا تھا، لقمہ حرام نہیں تھا زندگی میں. جان محترم، ایک جگہ کسی کے گھر کھانے پہ گیا اور دیکھا، واپس آیا تو دیکھا جو قرآن اس کو یاد تھا وہ بھولتا جا رہا ہے. اس نے بہرحال خود انگلی ڈال کر وامٹ کی، وہ جو کھانا پینا تھا باہر نکالا اور پھر پوچھا اس سے کہ بھائی کس کے یہاں لے کے گئے تھے؟ اس کے مال میں کہیں شک تو نہیں تھا؟ مال اس کا کہیں خدا نہ خواستہ حرام یا کہیں واجبات خمس تو پے نہیں کرتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہر چیز ہی کھاتے رہتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتے ہیں. اول یاد ہی کچھ نہیں تو بھولیں گے کیا ہم لوگ؟ ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ پاکی نہیں ہے اندر سے، اتنے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی آپ ادھر بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے وہاں سے آپ پوچھیے نہیں کسی سے اندر کون کام کر رہا ہے، نہیں پوچھے کسی سے. تو ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مرتب. پتہ نہیں چلتا آدمی کہاں سے کس ٹریک سے کدھر چلا گیا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ لقمہ اپنا جو انٹیک لے رہے ہیں وہ خراب ہو. قرآن ظاہر ہے، قرآن نور ہے. مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھے قرآن اس طرح نہیں مل رہا جیسے قرآن ملنا چاہیے. قرآن میرے اندر
مشکل ہے، قرآن میں مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہے، اٹریکٹ نہیں ہے، قرآن تلاوت سنتے ہیں آپ کو لطف نہیں آتا، آپ کو مزہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پرابلم ہے۔ اب یہ پرابلم مجھے سالو کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے، اب جب قرآن کی بات سمجھ میں نہ آئے گی تو پھر جو ہے وہ قال امام صادق، قال امام باقر بھی آپ کو، اور میں اپنی بات خدا نخواستہ اس طرح اثر نہیں کرے گا۔ جانے موت نہج و بلاغہ، جہاں شیخ نے نہج و بلاغہ سے جو ہے وہ صفات کو، چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، خود نہج البلاغہ میری زندگی میں خود کتنا ہے، نہج البلاغہ مجھ پر کتنا اثر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جورداک مسیح کرسچن جو لبنان کا بہت مشہور تھا، اس نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھا، 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا۔ میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا، بس اسے ایک دفعہ اس کے شیعہ عالم دوست نے اس کو نہج البلاغہ دیا، اس نے ایسے رکھ دیا، اور ایسی کوئی ایک آدھ صفحہ کھولا، اس پہ ایک خطبے کی عبارت اس نے دیکھ لی کہ تمام چیزیں جو ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہیں۔ وہ پھر کسی کانفرنس میں دنیا میں کہیں گیا، اور وہاں پر جو کانفرنس تھی کہ دنیا کس چیز سے، کس عناصر سے، کس پارٹیکل سے وجود میں آئی ہے، تو وہاں سب نے کہا کہ پانی ایک ایسا جو ہے وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا، تو اس کے ذہن میں کلک کیا کہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ تو جب یہ اپنی لائبریری میں آیا تو اس نے دیکھا نہج البلاغہ ہے، تو پھر اس نے ایک ہی گو میں نہج البلاغہ پڑھی۔ اب سوچیں کہ وہ صفات جب مولا امیر کی بیان کرتا ہے وہ، اور خود جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جنہوں نے نہج البلاغہ پر شرح لکھی ہوئی ہے، جان محترم، خوب کیوں؟ کیونکہ کلام امیر ہے، اور کلام امیر وہ کلام ہے کہ جو آپ نے سنا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی دروازہ ہے، اور رسول خدا نے بھی مولا کائنات کو جو علم دیے، شیخ مقدس اردبیلی آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے کہ وقت کے امام سے ملاقات ہے، اور جب رات کو، جب اس زمانے میں حرم بند ہوتے تھے، جب حرم جاتے تھے دروازے خود کھل جاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد، یعنی اس مقام پر تھے، بہرحال میں اس لیے بہت سی چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن بہرحال رپیٹ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ بعض اوقات جو سامنے بیٹھا اس کے اوپر اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی شیخ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز میں اپنا برتن، ظرف جو بھی ہے کنویں میں ڈالتے ہیں، کس کے لیے؟ پانی کے لیے، وضو کریں، اور اندر سے ہیرے جواہرات آتے ہیں، پھر واپس پھینک دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب کھینچتے ہیں پھر ہیرے جواہرات آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں کنویں میں جا کے تہجد میں کہیں ڈھونڈنا شروع مت کیجیے گا کہ کہیں ہیرے جواہرات آئے۔ وہ مقدر اردبیلی تھے، تو مقدر اردبیلی نہیں ایکسپٹ کرتے ان ہیرے جواہرات کو، کہتے ہیں خدا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ ابھی ہم ایک ہیرا لے لیتے، کہتے پورا پانی کا پلانٹ لگا لیں، ہمیں ایک ہیرا بھی مل رہا ہے بہت ہے۔ یہ ہستیاں کوئی اور تھیں، یہ ہستیاں کسی اور طرف تھیں، یہ کسی اور وادی میں تھی، ان کا مقصد، ان کا ہدف کچھ اور تھا۔ ان کا مقصد ہماری طرح، میری طرح نہیں، خدا نخواستہ۔ وہ ہستی، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو، ان کے انتقال کے بعد، کہ مولا امیر کے حرم کے صحن میں سے باہر نکل رہے ہیں اور بدن سے نور ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے مولا کی زری کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سب یہاں سے ملتا ہے۔ خوب کیا ہم لے پائے آج تک؟ کیا ہم اس طرح متصل ہو پائے، اٹیچ ہو پائے امام کی ذات سے، امام کی ہستی سے، اس علم سے؟ اور اس ایک حدیث کو تمام اہل سنت کی کتابوں میں سب نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کو بہرحال حدیث کا خاص نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اصحاب جو تھے وہ بہت سارے، اپنے قرآن کے اندر بھی ہے کہ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو، یعنی لا ترفعوا، اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرو، رسول سے بات کر، اور اگر رسول سے بات کرنی ہے تو پھر کیا کرو؟ صدقہ دو، پھر رسول سے بات کرو۔ کیونکہ لوگ ہر کوئی اس زمانے میں سوال کرتے تھے، رسول خدا سے سوال کرتے تھے، بہت سوال کرتے تھے، تو بہرحال خدا نے کہا بھائی سوال کرنا ہے صدقہ دو۔ اب جب صدقے کی باری آئی تو حضرت آپ دیکھیں کتنے بڑے اصحاب، اور کتنے بڑے بڑے اصحاب تھے، حضرت سلمان فارسی جیسے، کسی نے کہتے ہیں صدقہ نہیں دیا سوائے مولا کائنات کے۔ مولا امیر نے
صدقہ دیا. کہتے ہیں اصحاب کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے, امام نے رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی, رسول خدا نے مولا کائنات کے کان میں گفتگو کی. قرآن کہتا ہے کہ نجوا کیا, یعنی آہستہ بات کی, سرگوشی کی اور بہت لمبی بات کی. بہرحال وہ ہم قاصر ہیں, مطلب میں جو چھوٹا طالب علم کے ان چیزوں کو بہت کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کرے, لیکن جو ہے وہ خود مولا امیر فرماتے ہیں کہ یہ جو نجوا تھا, یہ جو گفتگو تھی, یہ خدا نے میرے ساتھ نجوا کیا ہے. کیونکہ نبی جو ہے وہ اپنے ہوس سے کوئی بات نہیں کہتا, نبی جو بھی کہتا ہے وہ ظاہر وحی کے تابع ہے, وہ سب خداوند متعال کی طرف سے. اب جب اتنا علم, اتنی گفتگویں جب ٹرانسفر ہوئی ہوں تو وہ ہستی کیسی ہستی ہوگی. لیکن میں آج تک امام سے علم لے پایا, میں امام کی ذریعے سے کچھ لے پایا, آج تک نہیں لے پایا. آپ جو ہے وہ آغا طلابی بہت بڑے عارف گزرے ہیں, طالب علم نہیں تھے, اور لیکن طالب علم بننا چاہتے تھے کہتے ہیں, اور زیارتوں پہ گئے جب نجف اور کربلا تو بہت کوشش کی کہ وہاں رک جائیں اور پڑھ لیں, لیکن والد نے اجازت نہیں دی. تو کہتے ہیں زری سے لگ کر اپنے آپ کو بہت گریہ کیا, بہت گریہ کیا کہ مجھے طالب علم بننا ہے. واپس آ گئے. واپس جب آئے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں, جیسے آپ بھی زیارت سے آئے, حج سے آئے, تو لوگ آتے ہیں آپ کے گھر پہ مبارک. ان کے یہاں بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو یہ چائے لے کر لا رہے تھے. جیسے آپ کا برآمدہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں, دولان کہتے ہیں فارسی میں, اس کو اس حصے کو چائے لا رہے تھے. جیسی چائے لا رہے تھے تو خدا نے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دیگر نیاز میں طلبگی نہ دارا, دیگر اب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, سب ہٹ گیا. اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ امام خمینی جیسی شخصیت اور آیت اللہ بروجردی جیسی شخصیت ان کے گھر میں مجلس سننے جاتے تھے. خوب کیسے؟ کیونکہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑ دیا. عزیزان محترم, ہم نے اپنے آپ کو کتنا متصل کیا. ہم اپنی فائنڈنگ سے, اپنی کیلکولیشن سے پاک نہیں ہو سکتے, اپنی کیلکولیشن سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. نہ ہی ہماری اپنی اسٹرگل اتنی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی وادی میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائیں. ہمیں اتصال کی ضرورت, اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت. تبھی ممکن ہے جب بہرحال ہم اپنے آپ کو پاک کر. اور پاک کیسے کریں گے آپ؟ یہ روزہ آپ کو ایک صلاحیت, ایک پاور دیتا ہے کہ جب آپ روزے میں اپنے آپ کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے رکھ سکتے ہیں, آپ آگے بھی رکھ سکتے ہیں. خوب اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آپ کی گفتگو, آپ کی نگاہیں, آپ کا لقمہ, خوب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بعض اوقات حلال چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, جیسے آپ کے پاس یہاں پر دسترخوان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, گھر میں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہر نوالا کھایا جائے, ہر خواہش کی جائے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں یہ بھی اٹھا لوں؟ نہیں. یہ خواہش بھی جو ہوتی ہے انسان کے اندر, جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے, یہ ڈیزائر بھی اس کے آرزوؤں کو لمبا کر دیتی ہے, لمبی لمبی خواہشات لے آتی ہے. وہ بہرحال آپ کو بیلنس, اب آپ کا جو انسان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا لمٹ رکھنا چاہیے. اب ہر چیز میں چاہوں تو خرید سکتا ہوں, ہر چیز میں چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں, ہر چیز چاہوں میں کھا سکتا ہوں. خوب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آج آپ اپنے آپ کو ذرا سا ابھی بیلنس نہیں کر سکتے تو کل آپ کس طرح اپنے امام کی حکومت میں داخل ہوں گے کہ جہاں پر آپ بیلنس چاہیے. امام انسان جو ہے وہ اپنے حدود کو دیکھے. خاص طور پہ جو جوان ہے, ینگسٹر ہے, ان کے لیے ٹائم بہت سخت ہے کہ یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن بہتر ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کو دیکھنے سے, سننے سے, عبادات میں, چیزوں میں بہرحال اپنے آپ کو جو ہے, سونا بھی عبادت ہے بہرحال, اگر کچھ اور نہیں کرے چلے سو ہی جائے, چلے وہ بھی کم از کم عبادت ہے, تو اگر وہ آپ کو وقت مل جائے. لیکن اصل ہدف آپ کا کنیکشن ہے. میر داماد کے جو والد صاحب تھے, جو بہت بڑے فلاسفر تھے, وہ ان کے لیے کہتے ہیں, یا خود ان کے والد کے لیے یا ان کے لیے ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اصفہان میں جو بادشاہ تھا یا جو بھی سلطان تھا, جو بھی بڑی پرسنالٹی تھی, اس کے گھر میں ان کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی. تو انہوں نے بہرحال اپنے لوگوں کو بھیجا, نہیں ملی بچی. دوسرے دن صبح بچی واپس آئی, جوان لڑکی تھی.
گھر والوں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا خیریت ہے۔ پھر بچی کو بلایا تو پوچھا کہ رات کو کہاں تھی؟ کہا بس ناراض ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی تو میں نکل گئی، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، میں دیکھا بازار بند ہے تو رات کو میں نے دیکھا بازار میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، روشنی آ رہی ہے تو میں وہاں اندر گئی تو وہاں ایک حجرے میں، ایک کمرے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں یہاں کے اس کی سلطان کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے بولا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا مجھے رات گزار، کہا گزار لو۔ تو کہا تم نے کھایا کیا رات کو؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی۔ کہا وہی میں نے کہا۔ کہ اس نے کہا اس کے پاس اتنی تھی کہ ایک شخص کھا سکتا تھا۔ کہا پھر ساری رات اس نے کیا کیا؟ کہا میں تو سو رہی تھی۔ کہا کیا اس نے تمہاری طرف کچھ کیا، تمہیں دیکھا؟ کہا نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صبح واپس آ گئی۔ تو اس طالب علم کو اس نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب پہلے داخل ہوئی تو میں نے دیکھا۔ کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے کبھی اس طرح کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ تو کہا آخر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب شیطان مجھے وسوسہ کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں قندیل ایک شمع جو آئل سے جلا کرتی ہوتی تھی وہ چراغ ہوتا تھا، تو جب بھی مجھے شیطان کہتا تھا دیکھو تو میں اپنی انگلی کو اس پر رکھ دیتا تھا اور یہ کہہ کر کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک، اور یہ کرتے کرتے پھر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا ہوتا ہے۔ کہتا ہے اس طرح صبح ہو گئی اور جو ہے وہ میں اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یعنی صرف عفت پاک دامنی خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، علم یا علم بے ان اللہ یرا، اگر خدا تو دیکھ رہا ہے آپ خوب، آپ اپنی نگاہوں کو لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے، اور آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو تو نہیں دے سکتے۔ اور جانے محترم خوب جب انسان خوب آپ دیکھیں کہ جب انسان اتنا پاک، پھر اسی سے انہوں نے بیٹی شادی کر دی، اس لیے وہ کو میر داماد کہتے ہیں کہ میر کے داماد بن گئے، انہیں شادی کر دی، اور بہرحال وہ خوب یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کی توجہ خدا کی طرف ہے، یعنی اس کو پتا ہو کہ میرا فائنل ڈیسٹینیشن میرے پروردگار کی طرف۔ اللہ نے انبیاءوں کو کیوں بھیجا؟ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا جانے محترم کہ میری طرف آؤ مجھے میری عبادت کرو، نہیں، کہا لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، اور جتنا بھی کام کیا جانے محترم سارا کام پلٹ کر خدا ہی کی طرف جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اگر مردوں کو زندہ کیا تو کس طرح کیا؟ بے اذن ربی کیا، اللہ کی اجازت سے کیا، خوب سب چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ تو جب اتنی خدا نے محنت کی ہو، اتنے انبیاؤں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تو ہمیں پھر کس طرف جانا چاہیے؟ اور ہم پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی ہے جانے محترم، وہ خدا کی طرف سے یا دین کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقت کا امام ہمارا منتظر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، لیکن ہمیں خود آگے بڑھنا ہے۔ رمضان یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو صاف کر لو اور خدا کی طرف بڑھنا، یہ انر آپ کا خود آپ کو محسوس ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان کا کنیکشن مضبوط ہو جائے۔